السلام علیکم دوستوں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے موجودہ فلسطین میں اسرائیل کا کوئی وجود نہ تھا اور فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی اکثریت آباد تھی۔ 1922 میں جب انگریزوں نے فلسطین میں مردم شماری کرائی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 81% تھی، جبکہ یہودیوں کی تعداد صرف 10% تھی۔ لیکن دوستوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت برطانیہ نے فلسطین میں یہودی ریاست بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کا پہلا برطانوی ہائی کمشنر سر ہربرٹ سیموئل خود ایک یہودی تھا۔ صہیونی تنظیم کو عملاً حکومت کے نظم و نسق میں شریک کیا گیا اور اس کے سپرد نہ صرف تعلیم اور زراعت کے محکمے کیے گئے بلکہ بیرونی ممالک سے لوگوں کے داخلے، سفر اور قومیت کے معاملات بھی اس کے حوالے کر دیے گئے۔ ایسے قوانین بنائے گئے جن کے ذریعے باہر کے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر زمینیں حاصل کرنے کی پوری سہولتیں دی گئی۔ مزید یہ کہ ان کو زمینیں کاشت کرنے کے لیے قرضوں اور دوسری سہولتوں سے بھی نوازا گیا۔ اربوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے اور ٹیکسوں کے بقایا ہر بہانے عدالتوں نے زمینیں ضبط کرنے کی ڈگریاں دینی شروع کر دی۔ ضبط شدہ زمینیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کی گئی اور سرکاری زمینوں کے بھی بڑے بڑے رقبے یہودی نو آباد کاروں کو کہیں مفت اور کہیں برائے نام قیمت لے کر دے دیے گئے۔ بعض مقامات پر کسی نہ کسی بہانے پورے عرب گاؤں صاف کر دیے گئے اور وہاں یہودی بستیاں بسائی گئیں۔ ایک علاقے میں تو 8,000 عرب کاشتکاروں اور زرعی کارکنوں کو 50,000 ایکڑ زمین سے حاکماً بے دخل کر دیا گیا اور ان کو فی کس 3 پاؤنڈ 10 شلنگ دے کر چلتا کر دیا گیا۔ ان تدبیروں سے 17 سال کے اندر یہودی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 1922 عیسوی میں جو 82,000 سے کچھ زائد نہ تھی، 1936 عیسوی میں ان کی تعداد 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انگریز فلسطین میں صرف صہیونیت کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں اور ان کے ضمیر نے ایک دن بھی ان کو یہ احساس نہ دلایا کہ کسی ملک کی حکومت پر اس کے اصل باشندوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کی نگہداشت کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا۔ ہٹلر کے مظالم سے بھاگنے والے یہودی ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے بے تحاشا فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ صہیونی ایجنسی نے ان کو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ملک کے اندر گھسانا شروع کیا اور مسلح تنظیمیں قائم کیں جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کر کے عربوں کو بھگانے اور یہودیوں کو ان کی جگہ بسانے میں سفاکی کی حد کر دی۔ انگریزوں کی ناک کے نیچے یہودیوں کو ہر طرح کے ہتھیار پہنچ رہے تھے اور وہ عربوں پر چھاپے مار رہے تھے، مگر قانون صرف عربوں کے لیے تھا جو انہیں ہتھیار رکھنے اور ظلم کے جواب میں مدافعت کرنے سے روک رہا تھا۔ البتہ برطانوی حکومت جان بچا کر بھاگنے والے عربوں کو نقل مکانی کی سہولتیں فراہم کرنے میں بڑی فراخ دل تھی۔ اس طرح 1917 سے 1947 تک 30 سال کے اندر یہودی منصوبے کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوا، جس میں وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطین کو یہودیوں کی قومی ریاست بنا سکیں۔ 1947 میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لیگ آف نیشن نے صہیونیت کی جو خدمت ہمارے سپرد کی تھی وہ ہم انجام دے چکے ہیں۔ اب آگے کا کام یونائٹڈ نیشنز کی نئی مجلس کا ہے۔ یہ دوسری مجلس جو دنیا میں امن و انصاف کے قیام کی علم بردار بن کر اٹھی تھی، کیا اس نے فلسطین میں انصاف قائم کیا؟ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ فیصلہ ہوا کس طرح؟ اس کے حق میں 33 ووٹ اور اس کے خلاف 13 ووٹ تھے۔ 10 ملکوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا۔ یہ کم سے کم اکثریت تھی جس سے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا تھا۔ چند روز پہلے تک اس تجویز کے حق میں اتنی اکثریت بھی نہ تھی، صرف 30 ملک اس کے حق میں تھے۔
آخرکار امریکہ نے غیر معمولی دباؤ ڈال کر ہیٹی، فلپائن اور لائبیریا کو مجبور کر کے اس کی تائید کرائی۔ یہ بات خود امریکی کانگریس کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ 3 ووٹ زبردستی حاصل کیے گئے تھے، اور جیمز فورسٹل اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اس معاملے میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کارروائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ تقسیم کی جو تجویز ان ہتھ کنڈوں سے پاس کرائی گئی، اس کی روح سے فلسطین کا 55% رقبہ 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دیا گیا، حالانکہ اس وقت تک فلسطین کی سرزمین کا صرف 6% حصہ یہودیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ یہ تھا اقوام متحدہ کا انصاف، لیکن یہودی اس بندرباٹ سے بھی راضی نہ تھے اور انہوں نے مار دھاڑ کر کے عربوں کو نکالنا اور ملک کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں جو مظالم عربوں پر کیے گئے، آرنلڈ ٹائن بھی ان کے متعلق اپنی کتاب اے اسٹڈی آف ہسٹری میں کہتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ان مظالم سے کم نہ تھے جو نازیوں نے خود یہودیوں پر کیے تھے۔ دیر یاسین میں 9 اپریل 1948 کے قتل عام کا خاص طور پر اس نے ذکر کیا ہے، جس میں عرب عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ عرب عورتوں اور لڑکیوں کا برہنہ جلوس سڑکوں پر نکالا گیا اور یہودی موٹروں پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ ہم نے دیر یاسین کی عرب آبادی کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ کیا یہ کسی ایسی قوم کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس میں رمق برابر بھی شرافت و انسانیت موجود ہو۔ ان حالات کے دوران 14 مئی 1948 کو عین اس وقت جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی فلسطین کے مسئلے پر پھر بحث کر رہی تھی، یہودی ایجنسی نے رات کے 10 بجے اسرائیلی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا، اور سب سے پہلے امریکہ اور روس نے آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کیا۔ حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا مجاز نہ کیا تھا۔ اس اعلان کے وقت تک 6 لاکھ سے زیادہ عرب گھر سے بے گھر کیے جا چکے تھے، اور اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل برخلاف یروشلم بیت المقدس کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔ ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونے کے بعد گرد و پیش کی عرب ریاستوں نے بے سہارا عرب آبادی کو مار دھاڑ اور لوٹ مار سے بچانے کے لیے مداخلت کی اور ان کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئی، لیکن یہودی اس وقت تک اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ یہ سب ریاستیں مل کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، بلکہ نومبر 1948 میں اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ اس وقت فلسطین کے رقبے کا 77% سے بھی کچھ زیادہ حصہ یہودیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو اتنی جنگی طاقت کس نے فراہم کر کے دی تھی کہ 5 عرب ریاستوں کی متحدہ طاقت بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس طاقت کے فراہم کرنے میں سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام دونوں شریک تھے، اور سب سے زیادہ ہتھیار اس جنگ کے لیے چیکو سلواکیہ سے آئے تھے۔ اقوام متحدہ میں بھی جو بحثیں اس زمانے میں ہوئیں، ان کا ریکارڈ شاہد ہے کہ یہودیوں کی حمایت اور عربوں کی مخالفت میں مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام دونوں کے علم بردار ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کہنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون یہودیوں کا زیادہ حامی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔